قمر شیما اور دوستوں، عمران خان صاحب کے لیے ہر روز ایک نئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور ابھی کی جو مشکل آئی ہے ان کے سامنے وہ بڑی ایک اور پرابلمٹک ہے کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں عثمان بزدار، ان کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو کہنا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کل ایک لیٹر جو ہے لیٹر وہ لہرایا اور کہا کہ میں ایسی تقریر نہیں کرتا، عموماً پڑھی ہوئی تقریر نہیں کرتا کسی لیٹر سے، لیکن یہ میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے فورن پالیسی متاثر نہ ہو۔ اچھا، پاکستانی سیاستدانوں کا یہ بڑا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ، آپ تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دو اور ساتھ لوکل ایکٹر میں لا دو اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور کوئی یہاں غدار ہے، اس ملک کے اندر غدار ہے۔ اچھا، یہ ہر دور میں ہر سیاستدان شاید کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور کرتا رہا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کو موقع مل گیا، ابھی انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک خط ہے، اس خط میں ہمیں دھمکی دی گئی۔ اچھا، اور وہ خط ہم نے جس سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کیا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی اس لیٹر کی جو دھمکی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملی ہے، اس کو کوئی کیوں سیریس نہیں لے رہا؟ اس کو کوئی کیوں سیریس نہیں لے رہا؟ اور یہ عمران خان ابھی کیوں لے کے آیا یہ؟ کل کا جو جلسہ تھا وہ تو جلسہ، بندے تو عمران خان صاحب اکٹھے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی مطلب لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن کوشچن یہ نہیں ہے کہ آپ بندے کتنے اکٹھے کر گئے، کوشچن یہ ہے فیصلہ تو پارلیمنٹ میں ہونا ہے، جہاں پہ آپ کے جو الیکٹورل نمبر ہیں انہوں نے پروو کرنا ہے کہ آر یو ان اے پوزیشن ٹو ہولڈ دا پاور اور ناٹ، دیٹ از اے ریئل کوشچن۔ اب ہے کیا؟ اب عمران خان صاحب یہ جو فورن کانسپریسی ہے، لائکلی پاسبلٹی جی شاید امریکہ نے خط لکھا ہے، اور ڈیٹ بھی ہم بتا سکتے ہیں، کیا بچگانہ حرکتیں وہ کر رہے تھے، اور عوام کو اب ان کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کانسپریسی تو ہو رہی ہے، تو میں عوام کو، کانسپریسی تو پولیٹیکل اینگلز میں ہو رہی ہے نا، وہ کال ان کے کہ جی وہ دیکھیں جی ساری سیاسی جماعتیں مل گئی ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہیں، میرے ایم این اے ملا لیے رو رہے ہیں، یہ اس کو رونا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، آپ کا سمپل سا ایک کام ہے، آپ ان ایم این ایز کے پاس جائیں، جا کے ان کو منائیں، ان کو پارلیمنٹ لے کے ان کو انسینٹیو دیں۔ آپ کو پالیٹکس کرنی نہیں آتی، بیکاز the stage has been set for you نا، آپ کے لیے اسٹیج سیٹ کیا گیا۔ یار اینی کمنگ بیک ٹو دس فورن کانسپریسی، اب اگر یہ فورن کانسپریسی ہے، ایک تو میں صاحب کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ بیسیکلی یہ انڈیا کے کچھ لوگ دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، ویسٹرن ہینڈ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے پچھلے سال یہ سازش تیار ہوئی کہ عمران خان نے، بھائی عمران خان نے کون سی پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ 75 نمبر پہ لے گئے تھے، ہماری کون سی اکانومی گرو کر رہی تھی، ہماری انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 12% ہے، ہمارا جو عمران خان صاحب نے اللہ کے حکم سے $150 سے زیادہ قرضے لے لیے ہوئے ہیں، قرضوں میں لت پت کر کے ہمیں جا رہے ہیں، کون سا ایسا کارنامہ عمران خان صاحب کر گئے؟ تو اتنا فیک نیریٹو ہے کہ عمران خان صاحب مسلم امہ کے لیڈر ہے۔ بھائی کس مسلم امہ کے؟ وہ مسلم امہ جو آپ کی پریڈ دیکھ کے بھی نہیں گئی، ان کو غصہ تھا کیوں پریڈ دیکھیں ان کی ہم، بیکاز ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ پریڈ دیکھی تو ہم پاکستان کی ملٹری پاور کو ایکسپٹ کریں گے۔ نہ ٹرکس نے دیکھی، نہ سعودیز نے دیکھی، دے انڈرسٹینڈ اس ویری ویل، انہیں پتا ہے ہمارا، ہم عوام کے آگے یہ بیوقوف بنایا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ جناب مسلم دنیا سے ہمارا بڑا چتل کھاتا ہے، وہ ہمارا سعودی عرب بھائی ہے، ٹھیک ہے سب بھائی ہیں، ہمیں جو پیسے دے دے ہمارا بھائی بنا لیتے ہیں، جو نہ دے ہم کہتے ہیں کوئی بندہ ہے، وہ بندہ اے اور ریا ہی نہیں ہے۔ اب فورن کانسپریسی ہے، ٹھیک ہے جی، میں دیکھ رہا تھا جناب کہ انہوں نے کہا جی کہ کیا اسے بولتے ہیں، جو میجورٹی لوگ ہیں جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ اس چیز کو کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ فورن کانسپریسی ہے، اور ساتھ کون ہے؟ لوکل ایکٹر ملے ہیں، اور وہ تاثر کیا دے رہے ہیں کہ جی لائکلی پاسبلٹی ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا تھا اور اس وقت لوکل لوگ پاکستان سے ملے تھے، اچھا اب یہ بتا دینا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے قتل کیا تھا، وہ پھانسی کیسے ہوئی تھی، بتائیں نا پھر، اب آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک دوست ہے ہمارے بڑے اچھے، تو وہ لکھ رہے تھے کہ
بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کہہ رہے ہیں کل کو بھی تو بوٹ چاٹ کے ہی آنا ہے. تو بھائی آج کو مطلب آئی ڈونٹ لائک ٹو سے دی سچ کائنڈ آف ورڈس، لیکن دس از ویری پینفل ٹو سی کہ ہماری پولیٹیکل سیاسی شرافیہ کس طرح کے بیانات دیتی ہیں کہ کل کو بھی تو بوٹ چاٹ کے پاور میں آنا ہے تو آج کیوں گالیاں نکالے، چپ کر کے بیٹھے رہو، وقت کا انتظار کرو. سو جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا وہ ٹارگٹ نہیں کیا، بات باہر ڈال دی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ انٹرنلی پار کہاں سے ملنی ہے ان کو. اور اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل نہیں ہوئی اس وقت تو وہ کہیں اور چلی گئی ہے. عمران خان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا تھا وہ یہ تھا کہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، ظاہری بات ہے ان کا ایک حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی لیڈر کو، پالیٹیشین کو ووٹ کریں، سپورٹ کریں. ان کی فوج کے اندر جو ریٹائرڈ ایک ہے ان کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ لابی ہے. وہ کیا عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ہی از ناٹ کرپٹ، اور باقی جو نفرت کرتے ہیں اینڈ دے آر انفلوئنشل ان ڈیسیژن میکنگ ان سو مینی پلیسز، ناٹ ان دی آفیشلس کے اندر تو اس طرح نہیں ہے وہ، ظاہری بات ہے. لیکن جو ان کی اپنی کمیونٹی ہے اس کے اندر اچھا اتنی نفرت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بارے ہے، اور وہ اس لیے کہ جی یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی نواز شریف تو انڈین ایجنٹ ہے، پیپلز پارٹی والے امریکی ایجنٹ ہیں. یہ ایک نام تاثر پایا جاتا ہے، یہ ایک جنرل سی بات ہے. اور جو بھٹو کے ساتھ ہوا یہ اتنی پولرائزڈ اینڈ ڈیوائڈڈ سوسائٹی ہے کہ وی کین ناٹ ریچ اینی ویئر. اب دیکھیں اب پنجاب کے اندر بھی ان کے سی ایم کے خلاف کانسپریسی ہو گئی ہے. او بھائی سمپل سی بات ہے، جسے کہتے ہیں نا بڑی سمپل سی بات ہے. عثمان بزدار جنہوں نے عمران خان صاحب نے جن کو اپنا چیف منسٹر لگایا، ان کا پوری زندگی کا تجربہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی تحصیل جو ہے نا، چھوٹا سا ٹاؤن اس کو رن کیا، اور اس کی آبادی کتنی ہوگی، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ ہوگی. اور آپ نے اس کے ہاتھ میں ود نو ایکسپیرینس گیو اے پروونس آف 110 ملین کا پروونس دے دیا. نہ آپ کا ڈائریکٹ تجربہ، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا پوری زندگی کوئی تجربہ، آپ کا بھی کوئی تجربہ نہیں. عثمان بزدار کو اپوزیشن اسمارٹ ہے، دے ہیو بین رننگ دا کنٹری فار لانگ، دے ہیو انہوں نے قرضے لیے ہیں بٹ دے ہیو ڈیلیورڈ، دے ور گڈ ان گورننس. کوشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، لوگ انہیں چھوڑ گئے ہیں. ہی ڈیڈنٹ ہیو فنڈس، وہ کہہ رہے تھے میں اکانومی ٹھیک کرنے آیا ہوں، بٹ دا بیسک تھنگ واز ہی کوڈنٹ کریٹ پولیٹیکل کرائسس. ان کی گردن میں اتنا موٹا سریا ہے، وہ کسی سے بات کرنے کو نہیں. آج کل لیٹے ہوئے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے میں اس کو یہ منسٹری نہیں دوں گا، اس کو یہ منسٹری نہیں دوں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی. اب ساتھ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے تو انہوں نے کہا جناب ہے اب ترلے کر رہے ہیں، اس کو میں چیف منسٹر بنا دیتا ہوں، اس کو میں یہ بنا دیتا ہوں. اور فورن کانسپریسی کے لیے وہ معصوم عوام پاکستان کی، معصوم عوام جس کو جناب یہ انہوں نے رگڑا لگایا. اور اب عمران خان صاحب پنجاب میں بھی اچھا اپوزیشن جو کام کر رہی ہے دیٹ از پیورلی اے ڈیموکریٹک ایکسرسائز. میری کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نہ کسی سیاسی جماعت کو کبھی کوئی اس طرح میں، نہ ہی ہم اس طرح کے کوئی لوگ ہیں کہ عمران خان کے قید ہو جائیں اور پیپلز پارٹی میں قید ہو جائیں اور پی ایم ایل این میں قید ہو جائیں. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. کم از کم ہمیں بھی بڑی گالیاں پڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ، گالیاں دے دے کے عمران خان صاحب کے سپورٹر اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں یو کانٹ ایون امیجن. اور وہ کیا دیتے ہیں جی، آپ تسی عمران خان کے ساتھ ملے، تسی تو آپ کی تو الائنس، آپ کی تو مغرب سے جو ہے وہ محبتیں، آپ کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، گالیاں ہی دیتے ہیں زیادہ تر. تو کوئی بات نہیں، دے دو بھائی. ہم کوئی شخصیت پرستی کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ کوئی عمران خان خدا ہے یا نواز شریف خدا ہے یا بلاول یا اس کا باپ خدا ہے؟ سارے پولیٹیشین سارے غلطیاں کرتے ہیں. بندہ باندھ لے اپنے آپ کو اور کہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے عمران خان کی ساری باتیں ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کی ساری بری ہیں اور پی ایم ایل این کی ساری بری ہیں اور یہ اچھا خلیفہ ہے ہمارا. بھائی کیوں؟ عمران خان کے پاس ایسی کیا گدڑ جنگی ہے؟ The only thing in politics you have to do is that you have to create a consensus. You need to be democrat. You need to have a political majority. That is what is required. نہ کہ آپ لوگوں کو پولرائز کریں. عمران خان نے ہمارے ملک کو تقسیم کیا ہے، اکنامیکلی ویک کیا ہے، ڈیفینس وائز مسلم امہ میں بھی ہمارا مذاق اڑا. انڈیا نے 5 اگست کا جو واقعہ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا. میرا خیال ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا تو نریندر مودی نے یہی کرنا تھا، کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو یہی کرنا. سو دیٹ ڈزنٹ مین، سو جو اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان تم نے کشمیر دے دیا، آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ تھیوری. اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو مودی نے یہی کرنا تھا. بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ از. دے وہ انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ عمران خان حکومت میں ہے تو اپوزیشن اس بات میں غلط ہے. اسی طرح یہ آپس میں انہوں نے اگر یہ کنسنسس پیدا نہ ہوا
اور اسٹیبلشمنٹ ان کو نہ بٹھایا. میرا خیال ہے دی اونلی پارٹ دیٹ کین برنگ دیم آن دا ٹیبل از اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ انہی کے اوپر سارے ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہی سے انہوں نے اپنی پار ڈرا کرنی ہوتی ہے. اب تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ ود ایوری پاسنگ ڈے. اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں نہ تو اس نے جسے کہتے ہیں نا کوئی ہوپ نہیں دی, کانسپریسی دی ہیں, عوام کو پیچھے لگایا ہے, یوتھ کو پولرائز کیا ہے, گالیوں کا کرچل پیدا کیا ہے, اپوزیشن نے ان کے لوگوں کو یوتھیا کہا, انہوں نے ان کو پٹواری کہا. اتنا گندا پولیٹیکل کلچر ہے. اور مزے کی بات ہے کوئی بندہ پالیسی لیول کی ڈسکشن نہیں کرتا, سیدھا امریکہ, انڈیا. اب کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے سعودی عرب نے خط لکھا ہوگا, تو سعودی عرب بیچ میں ملوث ہے, لیکن ہم نام نہیں لینا چاہتے ہماری فورن پالیسی. یار آپ کو آج بھی 2021 میں 22 میں بھی آپ کو خط لکھ رہے ہیں, آپ کے خلاف ہی کانسپریسی ہوتی ہے, 75 سال ہو گئے. اب تو آپ گرو اپ کر جائیں. کس طرح لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, کہ کیا کانسپریسی عوام کے سامنے کھل کے رکھے. وہ ملک کون سے, جتنا بھی دوست ہے ہمارا ملک, وہ جو بھی ہے, تو آپ یہ تو ایک نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. کیا پرائم منسٹر کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلائیں گے؟ کیا سروسز چیف اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو آن بورڈ لیں گے, ڈی جی آئی ایس آئی کو, ڈی جی ایم آئی کو, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو, اپنی کیبنٹ کو بٹھا کے اس کا کریں گے کہ جی اگر پاکستانی ایکٹرز بیچ میں ملوث ہیں اور باہر سے پیسہ آیا اور یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کیونکہ باہر سے پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ میرے خلاف استعمال ہوا ہے ایم این ایس کو دینے کے لیے, اور 15 کروڑ اور 20 کروڑ. یار پاکستان میں 20 کروڑ کی تو میں سمجھتا ہوں آج کل ویلیو کوئی نہیں ہے, کہ جتنے ایم این ایز ہیں ان کے لیے 20 کروڑ روپیہ کیا چیز ہے. آج کل تو جو پراپرٹی میں اللہ کے حکم سے پاکستان میں اور کاروبار تو چلتا نہیں ہے, تو یہ بزنس پراپرٹی کا چلتا ہے. تو جو بندہ پراپرٹی میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے وہ 15-20 کروڑ تو وہ 2-4 مہینے میں اندر کر لیتا ہے. اس طرح کے اللہ کے حکم سے معاملات ہیں وہاں پہ. اور اتنی کو پراپرٹی, کیونکہ ہر بندہ تو پراپرٹی ڈیلر بن گیا پاکستان میں, ہر بندہ پاکستان میں پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا. وہ کچھ بھی ہو اس کا پراپرٹی میں کوئی نہ کوئی لینا دینا ہوگا. The reason behind is because they know that there is no other place which is making money. تو پراپرٹی رہ گئی ہے. تو یہ پیسے اتنے سے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں لیے ہوں گے یا اپوزیشن نے پیسے چلائے نہیں ہوں گے. The question is that they are in a good position to maneuver politically. And Imran Khan is in a good position کہ وہ conspiracy کر سکتے ہیں. Imran Khan has lost trust. انہوں نے ٹرسٹ بھی لوز کیا ہے, انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بھی لوز کی ہے, اور he has proven to be a weak person to govern. And I don't want he should come back with this mindset. If he wants to come back, he should be a learned person, not the divider in chief of the country. That is a very, very serious thing. اگر آپ نے اسی طرح ملک کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ فورن کانسپریسی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال نہ تو پاکستان کے ادارے اس کانسپریسی کو مانتے ہیں نہ پاکستان کی عوام مانتی ہیں. ہاں وہ جو عمران خان صاحب کے فالوور ہیں وہ کسی حد تک مانیں گے, لیکن کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب اس کانسپریسی کے اگینسٹ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا حیثیت رہے گی پاکستان کی حکومت کی, جب باہر سے بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے فیصلے کر لینے ہیں. There is nothing like this. The only thing Imran Khan has avoided is he didn't utter a word against establishment because ان کو پتہ ہے کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا تو میرا کیا حال ہوگا, میرے ساتھ باقیوں کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, باقیوں کے ساتھ کیا ہوا. نواز شریف تو پھر بھی برداشت کر لیا, آپ سے تو عمران خان صاحب برداشت بھی نہیں ہے نا, آپ کی تو پارٹی ساری پیمپرڈ ہے. انہوں نے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا, اور اینڈ دین دے آر کمنگ بیک سم سارٹ آف این ایڈجسٹمنٹ. یہ انتہائی ایک ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نارملی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ آپ اپنے پولیٹیکل فیلئرس, آپ اپنے لیک آف پولیٹیکل کنسنسس کو ایکویٹ کر دیں ود اے فارن کانسپریسی اگینسٹ یو. ویری انفارچونیٹ. اور اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہو رہا ہے بیکاز ملک پولرائز ہو گیا, اور آپ نے اس ملک کو پولرائز کیا ہے اور آپ کا کردار ہے اس ملک کو پولرائز کرنے میں, کیونکہ آپ نے ایک اس طرح کی قوم تیار کر دی ہے جو قوم نہ تو کسی پہ اعتبار کرتی ہے, نہ کسی پہ کو عزت سے بلاتی ہے, لوگوں کو گالیاں بھی دیتی ہے, اور آپ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں آپ ان کے لیے کر سکے. There is nothing concrete which you can measure. Thank you very much.